اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی ذہن صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے، تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا۔ تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام علیکم تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یہ نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامع الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمد صدام انڈیا سے سجدہ سہو کا صحیح طریقہ بتا دیں جی۔ بھائی محمد صدام صاحب، سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی سجدہ سہو کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں۔ یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے، فلاں طریقہ ہے۔ تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سجدہ سہو کے وارد ہوئے سب جائز ہیں۔ فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے، تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے۔ کیا سجدہ سہو کے مختلف طریقے ہیں؟ کیا نماز میں ہر قسم کی غلطی میں ایک ہی طرح کا سجدہ سہو کیا جائے گا یا الگ الگ غلطیوں میں الگ الگ طریقے سے سجدہ سہو کیا جائے گا؟ نہیں، سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیں۔ مسز ملک اسلام آباد سے سجدہ سہو کے حدیث میں مختلف طریقے ہیں اور ان تمام طریقوں پہ عمل کرنا جائز ہے، اور اب چونکہ مختلف طریقے ہیں تو فقہا نے ہر فقیہ کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ امام شافعی نے اپنی ایک رائے قائم کی کہ بھئی یہ والا طریقہ بہتر ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک رائے قائم کی، امام ابو حنیفہ نے اپنی ایک رائے قائم کی۔ تو جائز تو سارے طریقے ہیں، لیکن چونکہ بر صغیر میں یہاں پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سب میں امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو انہی کی رائے اکثر بیان کی جاتی ہے۔ وہ یہی ہے جو عام طور پہ مشہور طریقہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد
سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں۔ اور اگر کسی نے اتحیات پڑھنے کے بعد دعا اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے سجدہ صاحب کیا تو یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ باقی حدیث میں جتنے طریقے ہیں سب طریقے سے کیا جا سکتا ہے سجدہ صاحب۔ وسوسے کی وجہ سے سجدہ صاحب کرنا، نماز میں اکثر مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ رکعت کم پڑھ لی یا سورت نہیں پڑھی، اس قسم کے وسوسے دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ صاحب کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ شمس خان پشین سے۔ بھائی شمس خان 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو، ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار، تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، کہ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 3 ہی فرض کرنا ہے ان کو، لیکن پھر 3 پڑھنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو تو آپ نے قاعدہ بھی کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو، اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو 5ویں بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیر کے سجدہ صاحب کرنا ہے۔ تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی سجدہ صاحب، اس لیے کہ آپ نے ایک اور قاعدہ اضافی کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے۔ 4 اور 3 میں شک ہوا تو اس کو 3 سمجھے، لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قاعدہ کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی، تو پھر اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قاعدہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اور اگر یہ آپ کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں 3 ہے کہ 4، اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، کسی یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 نہیں بلکہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان پر عمل کرے۔ پھر تو آپ کو اکثر جو وسوسے آتے رہتے ہیں، کم پڑھ لی ہے یا صورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، یہ خامخواہ کا وہم ہو رہا ہے، تو پہلے آپ دماغ پہ دباؤ ڈالا کریں، جو غالب گمان ہے نا، جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ۔ اور یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھے، غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو 4 سمجھے۔ اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا، بالکل 50% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کو 3 سمجھیں اور 3 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قاعدہ کر کے سجدہ صاحب کریں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ یہ جو بار بار وسوسے نماز میں آ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے انسان کو، اچھی بھلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا، تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنائیں آپ، اور تھوڑا سوچ لیا کریں، جس طرف ذہن جائے پہلی مرتبہ میں، جس طرف ذہن جائے نا، وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے، تو اس رائے پر عمل کیا کریں آپ۔ رکوع سجدے کی کتنی مقدار میں تسبیح پڑھیں؟ رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ 3 یا 5 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، یا 4 اور 6 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ ابو ظہبی سے کم 1 مرتبہ پڑھنا یہ تو سنت مؤکدہ ہے، اور 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ اور حدیث میں سجدے کے بارے میں فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، اور رکوع میں فرمایا سبحان ربی العظیم، تو طاق عدد میں پڑھنا چاہیے۔ جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو 3، 5، 7، 11 جتنا اللہ آپ کو توفیق دے۔ ہمارے نبی نے تو بہت لمبے رکوع کیے ہیں جن میں آپ سبحان ربی العظیم سینکڑوں دفعہ پڑھا ہوگا آپ نے، اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں سینکڑوں دفعہ پڑھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ بھی اگر لمبی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنی چاہیں پڑھیں، ورنہ کم سے کم 3 دفعہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ امام کو 5 دفعہ پڑھنا چاہیے، تاکہ جو اس کے پیچھے پڑھنے والے ان کا کم سے کم 3 تسبیحات مکمل ہو جائیں، کیونکہ کوئی آہستہ پڑھتا ہے، اسپیڈ سے پڑھتا ہے، کوئی سلو رفتار سے پڑھتا ہے، تو جب امام 5 دفعہ پڑھے گا تو پیچھے جو اسپیڈ سے پڑھنے والے ہیں ان کا 5 سے زیادہ ہو جائے گا، جو سلو پڑھنے والے ہیں ان کی کم از کم 3 دفعہ تسبیحات ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ